فواد چودھری کے حوالے سے تو ہم عمران خان کی بات بھی اس میں کریں گے کہ ہم نے لائلٹی پہ بھی پروگرام کیا تھا کہ خان صاحب کے ساتھ فواد چودھری صاحب کا جو آپس میں لائلٹی کا لنک ہے کان سے پڑھا جاتا ہے اور ایک منہ سے پڑھا جاتا ہے. السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل. ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی جو کہ ایسٹرو پامسٹ، جفر اسپیشلسٹ، رنگ روشنی خوشبو کے استعمال اور قرآن و حدیث کی مدد سے مختلف بیماریوں کا علاج کرتے ہیں. آپ کے سماجی، آپ کے معاشرتی، جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں ناظرین، اسکرین پہ ڈاکٹر صاحب کا نمبر آ رہا ہے. یہ نمبر ڈاکٹر صاحب کا اپنا نمبر ہے، آپ اس پر رابطہ کریں، واٹس ایپ پہ میسج کریں، وائس میسج کریں، ڈاکٹر صاحب آپ کی رہنمائی کریں گے. اور کچھ حضرات اگر ذائچہ بنانا چاہتے ہیں تو وہ کال کر کے ڈاکٹر صاحب سے بات بھی کر سکتے ہیں. پاکستانی 3 بجے کے بعد آپ نے رابطہ کرنا ہے، ڈاکٹر صاحب آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جواب دیں گے اور اللہ کے فضل سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مدد بھی ہوگی. ناظرین، ٹاپک کی طرف میں آتا ہوں. ٹاپک ہے میرا جو اس ٹائم ریسنٹلی چل رہا ہے فواد چودھری کے حوالے سے. تو ہم عمران خان کی بات بھی اس میں کریں گے کہ ہم نے لائلٹی پہ بھی پروگرام کیا تھا کہ خان صاحب کے ساتھ فواد چودھری صاحب کا جو آپس میں لائلٹی کا لنک ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے. اور دوسرا یہ کہ فواد چودھری کے ریلیز کے حوالے سے بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب نے ذائچہ بھی بنایا تھا فواد چودھری صاحب کا لاسٹ ٹائم جو وفاداری کے حوالے سے تھا عمران خان کے ساتھ. اب اس ٹائم ناظرین جو اسٹرالوجی کارڈ ریڈنگ ہے وہ ہم ڈاکٹر صاحب سے وہ نالج جانیں گے کہ فواد چودھری صاحب جو یہ اسٹرالوجی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے کہ ان کے کارڈز کیا کہتے ہیں. جی سر. اچھا، یہ ہم نے کارڈ فواد صاحب کا، چودھری صاحب کا یہ نکالا. ایریز ہیں، ٹھیک ہے، 7 اپریل 1970 جو ہمارے پاس ان کی پیدائش کی تاریخ ہے. اب ہمارے پاس آ گئے یہ پلانٹ کارڈز جو ہیں، یہ آ گئے، ٹھیک ہے جی. اب ہم ان کو شفل کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد ہم نے جب اس کو شفل کر لینا، یہ 12 بیسیکلی ہیں کارڈز، 12 زوڈیک سائنس ہیں اور 7 ہمارے پاس فزیکل پلانٹس کے کارڈ ہیں اور 2 ہمارے پاس شیڈو پلانٹس کے، یعنی ٹوٹل پلانٹ کارڈز ہمارے پاس 9 ہیں. ان کو ہم نے شفل کر لینا، ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب آپ ایک کارڈ اس میں سے نکالیے. پلانٹ کارڈ ایک نکالیں گے اس میں سے، کوئی سا بھی ایک. سر میں نے یہ نکال کے ناظرین کو دکھا دوں. یہ پلانٹ کارڈ ناظرین میں نے نکال لی ہے فواد چودھری صاحب کا. دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے. اب فلک صاحب اس کے نا 2-3 طریقے ہیں اس کو پلانٹ ایسٹرالوجی کارڈز کو ریڈ کرنے کے. ایک طریقہ تو وہ ہے جو ہم نے لاسٹ ٹائم کیا، ٹھیک ہے، کہ ہم نے ایک زوڈیک سائن نکالا، ایک ہم نے اس کا نکال لیا پلانٹ کارڈ اور 2 ہم نے ہاؤس کارڈ نکال لیے. اچھا، اس کی ترتیب چینج ہوتی ہے. اس کے 3 طریقے ہیں ریڈ کرنے کے. کئی بار ہم جو ہیں وہ زوڈیک سائنس نکالتے ہیں 2 زوڈیک سائنس کے کارڈ نکالتے ہیں 2، کیونکہ ہر انسان کا، مرد ہو یا عورت، 2 زوڈیک سائنس ہوتے ہیں. ایک سن سے پڑھا جاتا ہے اور ایک مون سے پڑھا جاتا ہے. اچھا، پھر دوسرا جو ہے طریقہ، اس میں یہ کہ کئی بار ہمیں پلانٹ کارڈز 2 نکالنے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کئی بار یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ہاؤس کارڈز 2 نکالنے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے. ان کی ترتیب چینج ہوتی رہتی ہے. چاند کی جو تاریخیں ہیں، پہلی تاریخ سے لے کے 12 یا 14 تاریخ تک، وہ ہم نارملی یہ کرتے ہیں کہ 2 پلانٹ کارڈز ہم لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے. 2 پلانٹ کارڈز آ جاتے ہیں. اب جیسے آپ نے ایک نکالا، ٹھیک ہے، اب ہم نے یہ رکھ دیا ادھر. اب شفل ہوئے کارڈز ہیں، اس میں سے آپ ایک اور نکال لیں پلیز. کوئی سا بھی ایک جو ہے نا وہ نکال لیں. سر میں نے یہ نکال لیا دا پلانٹ کارڈ فواد چودھری صاحب کا کہ کیا کہتا ہے. یہ 2 اب پلانٹ کارڈ ہو گئے ہمارے پاس. اور اب ہم آئیں گے ہاؤس کارڈ کی طرف کہ وہ کیا کہتے ہیں. اس دفعہ کیونکہ چاند کے شروع کے دن ہیں تو ہم نے اس بار 2 پلانٹ کارڈز نکال لی ہیں، ٹھیک ہے جی. اچھا، اب ہم یہ کریں گے کہ ہم ہاؤس کارڈز پہ جب آئیں گے تو ہم ایک کارڈ جو ہے وہ شفل کریں گے. اب نیکسٹ ویڈیو جب ہم بنائیں گے انشاءاللہ تو ایک 3rd وے ہے، میں اس وے سے آپ کو سمجھاؤں گا، ٹھیک ہے. اب کارڈ شفل کر لیے میں ہم نے، بلکہ کر بھی رہے ہیں ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ اور ہم نے جو ہے ہاؤس کارڈ سر ایک نکالنا ہے 2 نکالنا ہے ہاؤس کارڈ. اس دفعہ میں نے آپ کو بتایا نا چاند کا جو حساب ہے اس میں ایک ہاؤس کارڈ آئے گا. ٹھیک ہے، ایک ہاؤس کارڈ نکلے گا. تو دیکھتے ہیں کہ فواد چودھری صاحب کا اور عمران خان صاحب کا جو ہم یہ پروگرام ٹاپک کر رہے ہیں اس میں ہاؤس کارڈ کیا نکلتا ہے. اب ہم یہاں پہ چیک کرتے ہیں کہ ریلیز کے حوالے سے ہماری یہ پریڈکشن ہے اور یہ میں نے ناظرین دا ہاؤس کارڈ نکال لیا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا معاملات اس کارڈ کی ریڈنگز کے آتے ہیں، تو پھر ہم ڈاکٹر صاحب سے وہ جانیں گے. جی سر. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا، اب ہم 2 ہم نے پلانٹ کارڈز نکالیں، ہم ان کو
सीधा कर रहे हैं. पहला कार्ड है जी वीनस का, ठीक है जी. अच्छा, सेकंड कार्ड जो आया है वो आया है राहु. ठीक हो, वेस्टा. ठीक है जी. और जो हमारे पास हाउस कार्ड आया है वो है छठा घर. ठीक है जी. अच्छा जी. अब इनकी जो रीडिंग बनती है इनकी डिटेंशन की और इनकी रिलीज की, अब मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ जी. एरीज इनका ज़ोडिएक साइन सन से. दूसरा कार्ड इनका आया वीनस. वीनस ताल्लुक़ ज़ाहिर करता है सियासत के साथ. मैंने बहुत दफ़ा बताया है, ब्यूटी के साथ, लग्जरीज़ के साथ, और ये सारा जो भी है. ठीक है. अच्छा, फिर तीसरा कार्ड इनका आया राहु का. ठीक है जी. राहु जो है वो नहस कंसिडर किया जाता है. ठीक है जी. बहुत सारे मामलात में राहु और केतु को नेगेटिव समझा जाता है, जिसको अरबी में रास और ज़नब कहा जाता है. तो इसको नहस कंसिडर किया जाता है. और चौथा कार्ड जो हाउस कार्ड हमने निकाला वो 6th हाउस है. छठा घर किसी के भी ज़ायचे में, छठा घर, 8वां घर और 12वां घर, वो हमेशा नहस ही तस्वर किए जाते हैं. जब हम उसको सन से रीड करते हैं, छठा, 8वां और 12वां घर, हमने वक्ती ज़ायचा देख रहे हैं कार्ड्स के थ्रू, और हम जो नियर फ्यूचर है वो उसकी कैलकुलेशन जो है वो पेश करने की कोशिश कर रहे हैं. इसकी रीडिंग ये बनेगी कि चूँकि अब सियासत जो है वो अटैच होती है राहु के साथ और छठे घर के साथ, तो ये डिटेंशन को भी ज़ाहिर कर रही है, कैद को भी ज़ाहिर कर रही है, मुकदमात को, सियासत के जो मुकदमात हैं. और छठा घर जो है वो करियर का घर भी होता है. ठीक है. फवाद चौधरी साहब वकील भी हैं, तो छठा घर उनके प्रोफेशन को भी ज़ाहिर कर रहा है. और छठा घर जो है वो नहस होने की वजह से ये भी ज़ाहिर कर रहा है, साजिशों का घर इसको कहा जाता है. तो साजिश जो भी हुई, जो भी मामला हुआ, जिस तरीके से भी प्लान हुआ, ये डिटेंशन में है इस वक्त. और अभी राहु चूँकि इनके कार्ड्स में निकला है, तो अभी फ़िलहाल कुछ दिन तक तो ये बाहर आते हुए नज़र नहीं आते एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड्स के हिसाब से. और फिर ये गाहे बगाहे कुछ अरसे तक इनका मामला ऐसे ही चलेगा, क्योंकि अगर हम इनका पैदाइशी ज़ायचा भी इस वक्त बना लेते हैं तो ऐन मुमकिन है कि जो राहु है वो ऐसी नज़र से देख रहा हो छठे घर को, इनके प्रोफेशन और वीनस के घर को, कि ये प्रॉब्लम्स का शिकार होते हुए नज़र आते हैं. अच्छा. तो ये जो चीज़ है ये टेस्टिफाई करती है इनके ज़ायचे को भी, वक्ती ज़ायचे को भी, कि ये फ़िलहाल प्रॉब्लम्स में रहेंगे. और इनको जो अपना बोलने का है मामला, उसके ऊपर मतलब थोड़ा सा रिव्यू करना है. क्योंकि अगर ये ऐसे, ज़ाहिर है उन्होंने तो कहा है कि जी मैं तो ऐसे ही रहूँगा, मगर ये कि हमने तो एस्ट्रोलॉजी का पॉइंट ऑफ व्यू देना है कि ये अगर ऐसे ही चलता रहेगा मामला, तो इनके मामला कुछ अरसे तक ऐसे ही चलते रहेंगे. और 6th हाउस जो है इनका, वो कार्ड आना कोई अच्छी अलामत नहीं है. उसमें ये है कि प्रॉब्लम जो है वो प्रोलॉन्ग होती हुई नज़र आती है. अच्छा जी. तो सर कोई डेट अगर देना चाहे, कि आपने कहा थोड़े अरसे तक कि ये रिलीज़ हो जाएंगे, तो कोई डेट अगर आपके माइंड में एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, आप 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 1 महीना, 10 दिन, मतलब 50 डेज़, कोई तारीख समझते हैं कि अगर देना चाहें? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ. हम लोग जो मामलात होते हैं ना अदालत में, कोर्ट में, हम उसके ऊपर प्रेडिक्शन नहीं देते. ठीक है. ये एथिकली भी दुरुस्त नहीं है, प्रोफेशनली भी दुरुस्त नहीं है, और वैसे भी मतलब ये कि अदलिया सबसे मोहतरम इदारा है हमारा, तो हम प्रेडिक्शन क्यों करें ऐसे. हाँ, मगर ये है कि मैं ये हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि हमारी मोहतरम अदलिया जो है वो आपको पाकिस्तान के हक़ में बेहतर फैसले लेती हुई नज़र आएगी. लोग इससे इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, लोगों का हक़ है, मगर ये है कि एहतराम करना चाहिए हर एक की राय का. अदलिया मोहतरम है, और अदलिया जो है वो बेहतर रिलीफ देती हुई मुझे लग रहा है कि इस मामले में भी नज़र आती है. मैं डेट आपको इसके अंदर नहीं दे सकता. मैंने चूँकि ये कहा है कि मामलात अभी चलेंगे, सियासी मामलात हैं वैसे भी, तो ये तो चलते ही रहते हैं. तो ये मतलब ये इसके अंदर बड़ी क्लियर बात है ये कि हाँ, 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर थोड़ा रिलीफ आएगा इनको, क्योंकि ट्रांजिट का राहु है. ठीक है. वो थोड़ा सा आगे मूव करेगा तो इनको थोड़ी सी रिलीफ जो है वो आएगी. छठे घर से जैसे नज़र उसकी हटेगी, थोड़ा सा आगे मूव करेगा कुछ डिग्रीज पे, तो ये थोड़ा सा रिलीफ लेते हुए नजर आएंगे. मगर जब तक राहु इनके छठे घर में रहेगा ये प्रॉब्लम में रहेंगे.
چلیں سر، بڑا زبردست آپ نے یہاں پر بتایا بھی ہے. باقی ناظرین یہ صرف ایک کیلکولیشن کا علم ہے اور ڈاکٹر صاحب نے اپنی ریڈنگ کے ذریعے یہ بتایا ہے. اس کو حتمی فیصلہ نہ سمجھیں. حتمی فیصلہ کے لیے اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ ہی فائنل فیصلہ کرتے ہیں. کیونکہ بہت سے لوگ پھر کہتے ہیں جی یہ شرک ہے، یہ اس طرح ہے. اگر آپ اس پہ پراپر یقین کریں گے تو یہ شرک ہے، کیونکہ حتمی فیصلہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ یہ کرتا ہے کہ کیا معاملات آگے ہونے والے ہیں. باقی ڈاکٹر صاحب نے تو ریڈنگ بتا دی آپ کو فواد چودھری کی، اور عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی لائلٹی پہ بھی ہم نے پروگرام کیا تھا، اس حوالے سے بھی ڈاکٹر صاحب نے ریڈنگ بتائی تھی. یہ اسٹرالوجی ریڈنگ کارڈ بیسیکلی نیو چیز ہے جو ڈاکٹر صاحب کی یہ ریڈنگ میں ہے. اور بھی ایسے انفارمیٹیو جو نیو نالج ڈاکٹر صاحب کے پاس ہیں وہ بھی ہم آپ کو آگے فردر آپ کو دکھاتے رہیں گے. جی سر، آپ وہ بتا رہے تھے کرسٹل ریڈنگ کا، کوئی وہ کیا ہے کرسٹل ریڈنگ، وہ بھی لوگوں کو ذرا بتا دیں. ہاں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں وہ بھی ہم مائنڈ ریڈنگ کا ایک وہ آرٹ ہے. ٹھیک ہے جی، وہ غیب کا علم نہیں ہے. یہ مائنڈ سائنسز میں لوگ پی ایچ ڈیز کرتے ہیں، تو مائنڈ ریڈنگ کا ایک آرٹ ہے تھرو کرسٹل. ٹھیک ہے، کرسٹل ہیلنگ بھی ہے اور کرسٹل سے مائنڈ ریڈنگ بھی ہے. تو آنے والے دنوں میں ہم کریں گے. ہم آپ کی جو آڈینس ہے فلک شیخ کی اور ڈاکٹر ایم علی ایسٹرالوجر کی، اس کو انوالو کریں گے اس کے اندر. اور وہ لوگ جو ہیں، اور کوئی ٹائم ہم کریں گے فلک صاحب کے لائیو بھی ہم جو ہے نا وہ سیشن کریں تاکہ لوگ لائیو بھی اپنے کوسچنز ہم سے کریں. کوشش سر ہم کریں گے یہ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی کہ اس پہ لائیو بھی ہم پروگرام کریں. بہرحال ناظرین، آپ نے فواد چودھری صاحب کی اسٹرالوجی کارڈ ریڈنگز دیکھ لی ہیں. باقی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں، اور اپنے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں اسٹرالوجی کارڈ ریڈنگ سے تو یہ اسکرین پہ نمبر ڈاکٹر صاحب کا ہے، آپ اس سے ڈاکٹر صاحب سے کہہ کے کارڈ ریڈنگ لے سکتے ہیں. اور باقی ناظرین، کہنے کا مقصد ہے کہ کمنٹ سیکشن میں آپ جب پاکستان زندہ باد لکھتے ہیں تو بڑا اچھا فیل ہوتا ہے، آپ کو بھی ہوتا ہے، ہمیں بھی ہوتا ہے. میں کمنٹ سر پڑھ رہا تھا، بھائی نے بڑا اچھا لکھا ہوا تھا کہ سر ہم اتنے پریشان ہیں لیکن پاکستان کے جب آپ پازیٹیو بات کرتے ہیں ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے. فلک صاحب آپ یقین کریں، مطلب اب پازیٹیوٹی ہے تو ہم نے پروفیشنلی یہی بات کرنی ہے. آج میں مثال کے طور پہ پاکستان لوگوں کو نیگیٹو نظر آ رہا ہے، میں پازیٹیو بات کر کے ایسی اگر تسلی دے دوں، ایک تو اپنے پروفیشن کے ساتھ بے ایمانی ہے، دوسرا یہ کہ جب تک زندگی ہے ہم نے تو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے نا. اگر میں اس سے کوئی غلط بات کروں گا تو لوگ جو ہیں وہ کہیں گے جی آپ نے تو فلاں ٹائم پہ یہ کہا تھا. تو یہ ہے کہ یقین رکھیں اللہ کی پاک ذات پہ، جو سمجھ وہ دیتا ہے، جو زبان سے وہ نکلواتا ہے وہی نکلتا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے بہتری رکھی ہے پاکستان کی، ذائچہ جو ہے ایک علم ہے جو اللہ نے عطا کیا ہے. ٹھیک ہے، کیا آپ، میں یا کوئی اور اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ کر سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے علم بنائے، عربی، فارسی، انگلش، اردو. ہم ان کو پڑھنے کی کوشش کرنا سیکھتے ہیں، پھر ہم ان کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح ہماری جو نیشن ہے اس کو شاید اویئرنیس اس کی نہیں ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ ایکسپوجر جو ہے وہ تھوڑا سا کم ہے ان علوم کی طرف. ٹھیک ہے، تو لوگ اس کو شرک میں لے جاتے ہیں، اور یہ ہم کر ہی نہیں سکتے شرک. جو اللہ ہے اس کی پاک ذات ہے، اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں نا. یا پنجتن پاک کا جو گھرانہ ہے، ہم تو وہی بات کرتے ہیں جو اللہ نے یہ علوم اتارے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے وہ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، جتنی ہمیں سمجھ ہے ہم نے پڑھ کے سنا دینا ہے. تو یہ علوم ہے، اس کو علم کے طور پہ لیں، اور انسان کی جتنی ذہنی استعداد ہے اس کے حساب سے ہم نے جو تھا ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. ناظرین کمنٹ سیکشن میں پاکستان زندہ باد لازمی لکھیں، اور آپ کا جو اپنا کمنٹ ہے وہ بھی دیں. چینل اچھا لگا ہو تو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اپنے میزبان فلک شیخ اور ڈاکٹر ایم علی ایسٹرالوجر کو دیں اجازت. اللہ حافظ.